السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے ناپسندیدہ کون، اللہ کے ناپسندیدہ کون ہے۔ اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے 58 نمبر آیت میں سے کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کو دیکھیے گا، لا یحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو، دغا دینے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ پوری آیت دیکھیں، اس میں ہے کہ اگر تجھ کو ڈر ہو کسی قوم سے دغا کا تو پھینک دے ان کا عہد ان کی طرف، ایسی طرح کہ ہو جاؤ تم اور وہ برابر، بے شک اللہ کو پسند نہیں ہے دغا باز لوگ۔ اب اس میں ہو رہی ہے کہ جنگ میں کسی سے معاہدہ ہوا ہے، امن کا معاہدہ ہوا ہے، باقی کچھ ہوا ہے، اس سے حلیف بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی معاہدہ ہے، حلیف بنے ہیں یا امن کا معاہدہ ہے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے خطرہ بھی ہے تو معاہدہ نہیں توڑنا، معاہدہ، اور اگر کہیں ہے مسئلہ تو پھر معاہدے کو ختم کر کے ان کو اطلاع دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے۔ خیانت نہیں کرنی کہ ایک طرف معاہدہ کر لیا، دوسری طرف رات کو حملہ کر دیا، یہ ایسا کام نہیں کرنا۔ جنگ میں بھی دشمن کے ساتھ بھی اللہ نے کہا خیانت نہیں کرنی، کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اللہ کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے لین دین میں باقی کوئی معاہدے کیے ہوں تو آپ اس میں خیانت کریں، اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ جنگ کم کہتے ہیں، جنگ اور امن میں سب جائز ہوتا ہے، جنگ میں اور پیار محبت میں سب جائز ہوتا ہے، کوئی جائز نہیں ہوتا۔ ہر خیانت غلط چیز ہے اور خائن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اگر دشمن بدعہدی کرتا ہے تو اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا، اگر وہ بدعہدی کرتا ہے۔ آپ نے بدعہدی نہیں کرنی۔ کفار نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنی بکر کا ساتھ دیا اور بنی خزاع کو مارا۔ اس عہد شکنی کا اعتراف قریش کو بھی تھا، اور ابو سفیان تجدید عہد کے لیے مدینہ خود آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قبول نہ کیا کہ دوبارہ ہم اس کے عہد کو تجدید کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا۔ تو انہوں نے عہد توڑا تھا، قریش نے عہد توڑا تھا، مسلمانوں نے عہد نہیں توڑا۔ تو اللہ نے یہ بڑا یہاں پہ واضح بات کی ہے کہ اللہ کو خیانت قطعاً پسند نہیں ہے، یہ کسی قسم کی خیانت پسند نہیں ہے۔ اور خیانت کسی طرح کی بھی ہو، خیانت چھوٹی ہو، بڑی ہو، یہ ہو وہ، لین دین کی ہو، کسی قسم کی خیانت پسند ہی نہیں ہے۔ یہی بات سورہ یوسف میں بھی آئی ہوئی ہے، لا یہدی کید الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ خائنین کے خیانت کرنے والوں کو پسند کے داغ نہیں چلنے دیتا۔ خیانت کا نتیجہ برا ہی نکلنا ہے، خیانت کا نتیجہ کبھی ٹھیک نہیں نکلنا، اور خیانت کا جو مال ہے یہ طیب نہیں ہے۔ خیانت سے مال لیا، وہ جائیداد کا ہو، وراثت میں سے ہو، وہ لین دین میں سے ہو، رشوت کا ہو، جہاں بھی خیانت ہے، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ خیانت کیا ہے۔ امانت اور خیانت میں فرق کوئی ایسا نہیں جسے یہ نہ پتہ ہو، اور جس نے اچھا اس میں یہ کوئی نہیں کہ تھوڑی خیانت کی یا زیادہ خیانت کی ہے، خیانت ہے، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جی 1 روپے کی تھی یا 1 کروڑ کی تھی، خیانت ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کی گاڑی کا ٹائر ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو 1 پنچر ہے یا 10 پنچر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پنچر ہوا تو گاڑی کی ہوا ٹائر سے نکل گئی، اور خواہ آپ کی مرسڈیز ہے، خواہ کوئی اور گاڑی ہے، کھڑی ہوگی۔ تو خیانت کا پنچر لگنے سے آپ کے ایمان سے وہ نکل جاتی ہے، اس کی روح، اس کی ہوا نکل جاتی ہے، پھر سارا عمل بیکار ہے۔ اس سے کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر کہ جناب کتنی بڑی خیانت ہے، کتنی چھوٹی خیانت ہے، خیانت کرنی ہی نہیں۔ یہ خیانت امان کی ضد ہے، اس کو نہیں ہے۔ اور اس کے کرنے سے جو بندہ رزق کھاتا ہے، جو خیانت کس لیے کرتا ہے کہ فائدہ ہو جائے، دنیا کے فائدے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا کا فائدہ جو کرتا ہے، یہ دنیا بڑی تھوڑی چیز ہے، آگے کا حساب ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں کہا ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، رزق وہ کھانا ہے جو حلال بھی اور طیب بھی ہو، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو۔ اور جو خیانت کا رزق ہے یہ طیب نہیں ہے، یہ طیب نہیں ہے۔ ممکن ہے بکریاں، بیڑے ہوں، باقی چیزیں ہوں، مال ہو، حلال تو ہو، لیکن یہ طیب نہیں ہے۔ اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیت 81 نمبر کہ اللہ نے کہا کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے دیا ہے، روزی دی ہے، 7 طیب چیزیں کھاؤ۔ اور جو زیادتی کرے گا پھر اللہ کا غصہ اس پر اترے گا، اور جس پر اللہ کا غصہ اترا وہ گیا جہنم میں، تو اللہ کا ناپسندیدہ لوگ ہیں جو کہ خیانت کرتے ہیں۔ خیانت قطعاً نہیں کرنی، کسی حال میں نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ یہ یہاں بڑی بات آ رہی ہے کہ یہ جنگ کے زمانے میں بھی جس سے معاہدہ ہو گیا، جس سے جو اس میں بھی خیانت نہیں کرنی، کچھ آگے امن میں اپنے دوستوں سے، اپنے باقی لوگوں سے، ملنے والوں سے، اور جو کچھ ہے کسی سے خیانت کی جائے، اس کی قطعاً کسی طرح گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے بڑی خیانت نہیں، چھوٹی سی ہی بس ہے،
اور بہت چھوٹی سی بچتا ہے کہ مجھ سے کوئی خیانت کرے تو مجھے کتنا برا لگتا ہے، تو یہ اسی طرح میں نے بھی کسی سے نہیں کرنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔